اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید کی سورہ زمر آیت نمبر 9، اللہ کریم نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرمایا محبوب فرما دیجئے کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ عالم عالم ہوتا ہے اور جاہل جاہل ہوتا ہے۔ یہ بات اگر کوئی عالم کرتا تو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ بات اگر کوئی صاحب علم کرتا نا، بہت اہم بات ہے، ایک جملہ ہے پر اس کی گہرائی دیکھیے گا، یعنی یہ بات اگر کوئی عالم کرتا کہ بھئی عالم اور جاہل کیسے برابر ہو سکتے ہیں، تو شاید ایک بڑی تعداد تھی لوگوں کی جو تسلیم نہ کرتی، لیکن بات اس نے کر دی جو سب کا مالک و مختار ہے، جو پروردگار عالم ہے۔ اس نے کہا عالم اور جاہل کبھی برابر ہو سکتے نہیں۔ علم کا معنی جاننا ہے، خبر رکھنا ہے۔ خبر رکھنے والا آدمی بڑا محتاط ہوتا ہے ہر معاملے میں، اور جاہل بے حیا آدمی کے لیے تو فرمایا گیا کہ جب تو بے حیا ہو جائے تو ویسے ہی آزاد ہے، جو تیرے دل میں آئے کر۔ جب تک انسان علم میں ہوتا ہے تو کچھ حیا میں ہوتا ہے، اس کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے، وہ اس کے اندر بند ہوتا ہے۔ تو علم اسلام کے اندر ایک بڑی محبوب چیز ہے، اسلام نے حصول علم کو پسند کیا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے علم کے رستے پہ چلا دیا، سمجھو رب کریم نے اسے جنت کے رستے پہ چلا دیا۔ حصول علم اور تمام علوم کی ہم قدر کرتے ہیں۔ جس آدمی کو ریاضی کا علم آتا ہے نا، وہ قابل قدر ہے، اس لیے کہ جب ہم لوگوں نے وراثت کے مسائل دیکھنے ہوں گے تو ریاضی کی ضرورت پڑے گی۔ تو اب میں کیسے اس کی بے قدری کروں جو ریاضی جانتا ہے؟ مجھے جب اللہ توفیق دے میں حج اور عمرے کے لیے جاؤں گا تو مجھے پائلٹ کے ساتھ جانا ہے، تو میں اب یہ دعویٰ کروں کہ دنیا میں صرف اس آدمی کی ضرورت ہے جو میں ہوں، تو یہ میرا دعویٰ غلط ہے، اس لیے کہ میں وہ اگر جانتا ہوگا جہاز کو اڑانا چلانا، میں اس کی قدر کروں گا تو میں اللہ کے گھر پہنچوں گا۔ تو وہ کتنا بڑا اس کا میرے لیے اگر میں سمجھوں تو یہ اعزاز ہے کہ اس نے اس فن کو دیکھا، اس کو سیکھا، اور پھر اس کی برکت سے اللہ نے ہمیں بیت اللہ کی زیارت بھی نصیب کرائی اور روضہ رسول کا دیدار بھی عطا فرمایا۔ تو جہاں جو شخص جس معیار کا علم رکھتا ہے اور پھر اس کو مثبت استعمال کرتا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور ہر آدمی کی اللہ کے محبوب علیہ السلام اس کے منصب کے لحاظ سے قدر کرتے تھے، ہر آدمی کی۔ جب حدیبیہ کے لیے سفیر کی ضرورت تھی تو کل صحابہ عادل تھے، پیارے تھے، پر حضور نے فرمایا یہ کام عثمان غنی بہتر کر سکتے ہیں۔ تو اور یہ میرے محبوب کے علم کا کمال ہے کہ حضور لوگوں کی روحوں میں جھانک کے دیکھ لیتے ہیں کہ کون بندہ کس قابل ہے۔ خیبر کی رات حضور نے کیا اعلان فرمایا؟ فرمایا جھنڈا سویرے اس کو دوں گا جو انشاءاللہ فتح کر کے آئے گا، جو فتح سویرے، بات تو رات حضور نے کر دی تھی کہ فتح ہو جائے گی، اور جھنڈا میں دے دوں گا، تو پھر فتح ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو یہ میرے رسول کریم علیہ السلام کو اللہ نے اعزاز دیا کہ ہر آدمی کی جہاں وہ جس صلاحیت کا مالک تھا اللہ کے رسول نے قدر فرمائی۔ دوستو، عزیزو، بزرگو،
یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے بڑھ کر جس علم کو حضور لے کے آئے اور جس علم کی حضور نے فضیلت بیان کی اور جس علم کے حوالے سے میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اظہار فرمایا، وہ ہے قرآن و سنت کا علم۔ اس علم کو حضور نے بڑا پسند کیا۔ اور ایک بات یہاں سمجھ لے، کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں جن کا مخصوص کسی شعبے سے تعلق ہوتا ہے۔ ایک مکینک ہے یا الیکٹریشین ہے تو وہ بجلی کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اگر اس کو ہم یہ کہیں اس شعبے سے تعلق رکھنے والے ایک شخص ہو کہ آپ گاڑی بھی ٹھیک کر کے دے تو یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ گاڑی کا مکینک اور ہے اور الیکٹریشین یہ سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ لیکن جو قرآن و سنت کا علم ہے یہ پتہ کیا ہے، یہ دین کے ہر شعبے کے ساتھ بات کرتا ہے۔ یعنی یہ وہ والا علم ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ عطا کرتا ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ باپ کی قدر کیا ہے اور سسر کی قدر کیا ہے، یہ بتاتا ہے کہ اماں کا مقام کیا ہے اور بیوی کا درجہ، یہ ہمہ پہلو علم ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ روزی کیسے کمانی ہے، معاملات زندگی کو کیسے چلانا ہے، ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے، تو یہ سارا ہمیں سکھاتا ہے۔ اس لیے اس علم کی فوقیت عقلاً بھی بہت زیادہ ہے۔ اور میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس علم دین کو اور دین کے عالم کو درجہ دیا، اس کی جو عظمت اور جو اس کی فضیلت ہے اس کا الگ ایک مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو دو مجلسیں تھیں، دو مجالس تھیں۔ ایک مجلس میں لوگ بیٹھ کر ذکر کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، اور دوسری مجلس میں بیٹھ کر کے لوگ علم دین کی باتیں کر رہے تھے۔ پتہ نا آپ کو، ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں درویش اور ہوتے ہیں، مولوی اور ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اس کا مطلب مولوی کون ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ جو عالم ہوتے ہیں دین کے۔ میں نے کہا درویش پھر جاہل کو کہتے ہوں گے، چونکہ اگر عالم، درویش کس کو کہتے ہیں؟ درویش اس عالم کو کہتے ہیں جو دین پر عمل کرے۔ جب وہ عمل کرتا ہے تو وہی درویش ہوتا ہے، وہی فقیر ہوتا ہے۔ اپنے علم پر عمل کرنے والا وہی درویش ہے، وہی فقیر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک مجلس علم حضور نے سجی ہوئی دیکھی اور ایک مجلس ذکر میرے نبی کریم علیہ السلام نے سجی ہوئی دیکھی۔ ان دونوں مجالس کو نبی پاک نے دیکھا اور حضور بیچ میں کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے فرمایا ذکر والے بھی خیر ہی کر رہے ہیں اور علم والے بھی خیر ہی کر رہے ہیں۔ اب حضور نے فیصلہ سنانا تھا، ہیں یہ بھی اچھے اور ہیں وہ بھی اچھے۔ اب فیصلہ میرے نبی پاک کا کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے مجھے بھی اللہ نے استاد بنا کے بھیجا ہے، یہ لفظ کہے، اور میرے نبی پاک ان لوگوں میں بیٹھ گئے جو علم دین کی بات کر رہے تھے۔ حضور نے وہاں قیام فرمایا، حضور وہاں بیٹھ گئے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس بات کو سمجھ لیں، اس پر غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو سمجھایا ہے وہ یہ ہے کہ حصول علم کا شوق پیدا کرو، علم کی مجالس کو اختیار کرو، اہل علم جاننے والے۔ ہمارے ہاں لوگوں کے پاس بڑا محدود سا علم ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے اس علم کی ترویج کرنا، ایک خاص بیماری ہے جس پر میں اشارہ کرنے لگا ہوں، اس کو سمجھیے گا۔ تھوڑا سا علم ہوتا ہے، مختصر سا، ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس علم کو دکھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، سنانا چاہتے ہیں، حالانکہ اتنا محدود علم ہے۔ ابھی آپ ٹھہر جائیں، ابھی آپ اس میں پختگی لائیں، ابھی آپ سیکھنے کے ماحول میں رہیں۔ جب آپ سکھانے کی مسند پر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جو آپ کا سیکھنے کا ذوق ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، اور جو آپ نے سیکھنے کا مزاج ہوتا ہے، اس میں ایک تو کمزوری آتی ہے، دوسرا یہ کہ پھر آپ کا ذہن جو ہوتا ہے، شیطان اور نفس، وہ آپ کو اس رستے سے روکتا ہے جس رستے پر آپ سیکھنے کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ اس لیے زندگی میں سیکھتے رہنے کی کوشش کریں، شوق پیدا کریں سیکھنے کا، ذوق پیدا کریں سیکھنے کا۔ اگر حضرت موسیٰ چل سکتے ہیں سیکھنے کے ارادے سے، حضرت موسیٰ جب سیکھنے کے ارادے سے چلے نا جناب خضر کی طرف، تو ایک شاگرد بھی ان کے ساتھ تھا۔ تو شاگرد کہہ سکتا تھا کہ استاد جی یہ آپ کیا کرنے لگے، آپ تو خود استاد ہیں، تو آپ ایک نیا استاد ڈھونڈنے لگے۔ یہ چیزیں مانے ہوتی ہیں، لوگ علم سیکھ نہیں پاتے، لوگ ڈٹ جاتے۔ تو
تو سیکھنے کا مزاج بنائیں، جب کوئی اچھی چیز کہیں سے ملے اس کو عکس کریں، اپنے تھوڑے علم کو زیادہ کی طرف جانے کے لیے حجاب نہ بنائیں، اور بڑے علماء کی بڑی باتیں خوبصورتی کے ساتھ ان کو جگہ دیں، فہم پیدا کریں۔ ہمارے زمانے میں لوگ تیزی کے ساتھ ان کو مختلف قسم کے طریقوں سے علماء سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، عداوت پیدا کی جاتی ہے۔ پتہ آپ کو ہمارے وزیر صاحب نے پچھلے دنوں کہا کہ یہ تو پسماندہ طبقے کے لوگ ہیں، اس چیز کا تسلسل کیا جاتا ہے، پھر ڈھیروں لوگ ہوتے ہیں جو روز نئی نئی داستانیں بنا کے علماء سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائیو، علم کا ذوق پیدا کریں۔ 10 شوال اور 14 جون بریلی میں فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کی عمر ہوئی تو بسم اللہ شریف کرائی گئی، پڑھنا شروع کیا۔ 6.5 سال کی عمر تھی تو ممبر پر بیٹھ کر نبی پاک کا میلاد بیان کرنا شروع کر دیا۔ 13 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے تمام علوم حاصل کر لیے تھے، 13 اور تقریباً 13.5 سال اور 13.25 سال کے علم میں ایک ہوتا ہے تقریر کرنا اور ہوتا ہے ایک ہوتا ہے فتویٰ لکھنا۔ بہت بڑا مفتی ہو تو فتویٰ لکھتا ہے، تو ابھی اعلیٰ حضرت کی عمر پوری 14 سال نہیں ہوئی تھی کہ فتویٰ پہلا لکھ کے دے دیا۔ آپ کے والد صاحب بہت بڑے مفتی تھے، زمانہ فتویٰ لیتا تھا۔ جب پہلا فتویٰ اعلیٰ حضرت نے دیا تو آپ کے ابا جی اسی دن اٹھے، فرمانے لگے بیٹے میں آج سے فارغ ہوں، فتویٰ تو ہی لکھا کرے گا۔ اور یہ پتہ ایک بات کیا ہے، لوگوں کو حسد پیدا ہو جاتا ہے، جس پہ کوئی خوبی ہو نا اس کی خوبی کا اعتراف کرنا چاہیے، جلنا نہیں چاہیے۔ لوگ جلتے ہیں، داستان سرائی کرتے ہیں، پروگرام بناتے ہیں۔ خوبی ہو تو خوبی کا اعتراف، ہم خوبی کا اعتراف نہیں کرتے، یہ ہمارا نقص ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے کمال دیا۔ اعلیٰ حضرت سے عمر میں بڑے تھے مولانا وسیع احمد صاحب، اور محدث تھے بہت بڑے، پیلی بھیت میں رہتے تھے۔ ان کی اعلیٰ حضرت سے ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے بھئی یہ معمولی بندہ نہیں، یہ مجدد ہے اپنے وقت کا۔ حالانکہ وہ محدث تھے، وہ اعلیٰ حضرت سے عمر میں بڑے تھے، انہوں نے مجدد کہا۔ پھر اعلیٰ حضرت نے لکھنا شروع کیا، 1000 کتاب لکھی فاضل بریلوی۔ کتنی پڑھی ہے ویسے ایسا کدی 1000؟ جی بچوں سے میں پوچھتا ہوں، کئی دفعہ پیپر دے کے آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کتابیں ساری پڑھی، کہتے نہیں اپ ٹو ڈیٹ تو تیاری کی تھی، استادوں نے کہا تھا یہ والے باب یاد کر لینا پیپروں میں آ جائیں گے۔ یعنی پوری کتاب جو ہماری ہوتی ہے نا کورس کی اسکولوں میں، بچے وہ بھی ساری پڑھتے، موٹی موٹی تیاری ہوتی ہے نا۔ یعنی کتاب پڑھنا بڑا مشکل کام ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے تو وہ کہا کرتے تھے کتاب بڑی مہنگی ہو گئی، کتاب خریدنی بڑی مشکل ہے، اور خرید کے پڑھنی اس سے مشکل ہے، پڑھ کے سمجھنی اس سے مشکل ہے۔ فرمایا کرتے تھے سمجھ کے عمل کرنا سب سے مشکل ہے، یہ کام ہی بڑا مشکل ہے پڑھنے پڑھانے کا۔ اعلیٰ حضرت نے 1000 کتاب لکھی، اور کس طرح کر کے لکھی کہ دلائل کے انبار لگا دیے، ایک حوالہ نہیں دیا۔ کئی ایسی جگہ جہاں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے ایک بات کا 100 حوالہ پیش کیا۔ اتنا کمال اللہ نے عطا کیا۔ آپ حج کرنے گئے ہوئے تھے، اور سب سے بڑا آپ کا موضوع ہے نبی پاک کی شانیں بیان کرنا، حضور کی عظمت پہ لکھنا بڑا موضوع ہے۔ اپنے اپنے موضوع ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ فقہ پہ، فقہ آپ نے فقاہت پہ سب سے زیادہ کام کیا، لیکن جس موضوع پر آپ کا غلبہ رہا وہ رسول اللہ کی محبت کا موضوع ہے، وہ نبی کریم کی محبت کا، اور لکھا تو پھر کمال ہی لکھا، پھر کمال لکھا اعلیٰ حضرت، اور حد کر دی۔ مکہ شریف میں تھے، بخار بڑا زیادہ تھا، اور آپ گئے ہوئے تھے حج عمرے کے ارادے سے، تیز بخار تھا، تو کسی شخص نے پوچھا نبی پاک کو علم غیب ہے؟ 2 گھنٹے میں علم غیب پر اتنی موٹی کتاب درج فرما دی، 2 گھنٹے میں، اور کوئی لائبریری نہیں، کوئی حوالہ نہیں۔ تو کسی نے کہا یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ میرے محبوب سے غلامی کا رشتہ ہے، یہ میرا حضور سے غلامی کا، تم پوچھتے جاؤ میں حضور کی شانیں بتاتا جاؤں گا، میں نبی پاک کے تذکرے کرتا جاؤں۔ اور پھر تعریفیں کس کس کی حضور کی اولاد کی اصحاب کی نبی پاک کے غلاموں کی ولیوں کی صوفیاء کی علم بڑا تگڑا اللہ نے دیا۔ کسی نے پوچھا تیمم کس مٹی سے جائز ہے؟ تو مٹی کی 80 قسمیں بیان کر دی، مٹی کی
80 किस्में। फरमाने लगे मिट्टी एक जैसी नहीं होती, एक मिट्टी जमीन पे पड़ी होती है, कपड़े पे पड़ी होती है। कपड़े एक जैसे नहीं होते, एक सूती होता है, एक रेशमी होता है। एक के अंदर मिट्टी जज़ब होती है, एक में जज़ब नहीं होती। एक से धोने से जल्दी निकल जाती है, एक से जल्दी नहीं निकलती। 80 किस्में बता के फरमाया इससे हो जाता है, इससे नहीं होता, इससे हो जाता है, इससे। और जवाब बड़े शानदार देते थे। एक बंदे ने एक दफा पूछा, जी फर्द का दर्जा ज्यादा कि सुन्नत का? फरमाने लगे फर्ज का। तो कहने लगे फिर सीधा मुंह धोया करें। आप वुजू में पहले हाथ धोते हैं, फिर कुल्ली करते हैं, फिर नाक में पानी डालते हैं। तो मुंह, फर्ज तो मुंह धोना है पहले, हाथ धोना भी वुजू में सुन्नत है, नाक में पानी डालना भी सुन्नत है, कुल्ली करना भी। तो आपने तो पहले 3 सुन्नतें अदा की, फिर फरमाने लगे ठीक तुमने कहा है, पर तुम पता नहीं ना तुम्हें कि ये मेरे रसूलुल्लाह की सुन्नत की बरकत कितनी है। शरीयत हुक्म देती है कि पानी मोतदिल होना चाहिए वुजू करने के लिए, ना ज्यादा ठंडा हो ना ज्यादा गर्म हो। ज्यादा गर्म हो तो मुंह जल जाता है। और शरीयत हुक्म देती है कि पानी बद जायका नहीं होना चाहिए, और हुक्म देती है कि बदबू वाला नहीं होना चाहिए। फरमाया इसलिए हमारे नबी ने पहले हमें 3 सुन्नतें दी कि टूटी के नीचे ना हाथ करके देख लो पानी ज्यादा गर्म तो नहीं, और कहीं मुंह ना जला लेना। और फिर हमारे नबी ने हमें सुन्नत दे के बताया कि मुंह में डाल के देख लो बद जायका तो नहीं। फिर का नाक में डाल के देख लो कि इससे बू तो नहीं आती। फरमाया मुस्तफा ने कहा मेरी 3 सुन्नतें अदा करके अब चेहरे पे पानी डालोगे तो फर्ज अदा करने का मजा आ जाएगा। आला हजरत को अल्लाह ने वो कमाल दिया, मुल्क सुखन की शाही, तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। बातें बहुत सारी हैं, कुछ खालिस इल्मी होती हैं, कुछ बड़े इल्म भी होता है और उसमें लुत्फ भी होता है। तो एक लुत्फ वाली बात है, आपको सुनाता हूँ। उलमा में ना एक मसले में इख्तलाफ है। खैर अब तो उलमा में मसले में इख्तलाफ हो तो जाहिल छलांग लगा के अंदर आ जाते हैं, कहते तो उनकी पता सान पूछो। उलमा में अक्सर मसाइल में इख्तलाफ राय हो जाता था और है आज भी। इमाम शाफी और इमाम मालिक का इख्तलाफ कोई नहीं, तो क्या गालियां देनी शुरू कर देंगे लोग? इख्तलाफ राय उलमा के अंदर हो जाता है। तो इख्तलाफ राय है उलमा के एक मसले के अंदर, वो क्या है? और फिकी मसाइल में इख्तलाफ होता है, अकीदे में इख्तलाफ नहीं होता। ये याद रख लें, जो अकीदा होता है वो अकीदा होता है। जो महबूब की गुलामी की बात है वो नबी पाक की, उसमें कोई बात दूसरी होती नहीं। बहरहाल आला हजरत का फतवा ये है कि जुमे की जो दूसरी अजान है ना, वो बाद मस्जिदों में खतीब के सामने पढ़ी जाती है, यानी खतीब के बिल्कुल सामने बंदा खड़ा होकर ना जुमे की दूसरी अजान। आला हजरत का फतवा नहीं, बाहर दरवाजे पे पढ़ो, मस्जिद के दरवाजे पे। जो यहाँ पढ़ता है अजान उसकी भी हो जाती है। ये एक फिकी मसला है, इसमें इख्तलाफ राय हो सकता है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा रहते थे जबलपुर में। फाजले बरेलवी जबलपुर गए उनकी दावत पर, वहां आपने जुमा पढ़ाया तो एक बंदे ने ना आपको चिट दे दी कि हजरत साहब जुमे वाले दिन जो जुमे की दूसरी अजान है वो कहाँ पढ़नी चाहिए? तो आला हजरत फरमाने लगे कि बाहर दरवाजे पे पढ़ो जुमे की दूसरी अजान। वहां कुछ अपने ही नजरिए के लोग थे, अपने ही तीर खा के जो देखा कमी गाह की तरफ, तो अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो। गैरों को इतना मसला भी कोई नहीं होता, हसद हमेशा अपनों में होता है। तो वो अपने ही लोग थे, वो कहने लगे जी हम 50 साल से दे रहे हैं अजान, मौलवी साहब ने यहाँ आके लड़ाई करा दी है, ये अजान बाहर पढ़ो। उन्होंने ना कचहरी में, आला हजरत अंग्रेज की अदालत को अदालत नहीं फरमाते थे, कहते थे अदालत तो वो होती है जहां अदल हो, ये कचहरियां हैं, ये अदालतें, वो अदालत कहते नहीं थे, कहते अदालत का मतलब है अदल वाली जगह। आला हजरत कभी नहीं गए थे अंग्रेज की अदालत में। तो जब उनसे कहा गया ना कि मुकदमा कर दिया किसी ने कि लो जी हम 50 साल से अजान पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने नवा फतवा दे दिया है कि अजान जो बाहर पढ़े, तो आला हजरत को नोटिस आ गया अदालत से। आप कभी जाया नहीं करते थे, इत्तेफाक की बात। वो जो आवाज देने वाला था ना, जो आवाज देता था फलां बिन फलां हाजिर, वो आला हजरत का मुरीद था। आला हजरत ने उसको सारी बात समझा दी कि मेरी बारी आई तो तुमने करना क्या है। उसने कहा जी ठीक है, मसला तय हो गया। हुआ ये कि जब जज ने कहा ना मौलाना अहमद रजा वल्द नकी अली खां हाजिर हो, उनकी बारी आई,
تو اردلی کو کہا جج نے، اس نے کیس سارا پہلے اسٹڈی کر لیا، مسلمان تھا جج بھی، اس نے پڑھ لیا کہ دو علماء کے درمیان اختلاف ہے، ایک کہتے ہیں کہ یہاں اذان پڑھنی چاہیے، دوسرے کہتے ہیں کہ اذان باہر پڑھنی چاہیے۔ تو وہ پتہ کیا کہتا ہے، اس کو سمجھایا ہوا تھا، جج کہنے لگا چلو جی یہ مسئلہ بھی نمٹاؤ۔ وہ مدعی پارٹی بھی آئی ہوئی تھی، اعلیٰ حضرت نہیں آئے تھے، وہ بڑے خوش تھے کہ وہ نہیں نہ آیا، تو ہم جج کو نا تھوڑا سا اس کو ہوا بھریں گے کہ دیکھا نا جی وہ تو آپ کو بھی کچھ نہیں سمجھتا، وہ بات اور خراب ہو جائے گی۔ پر وہ تو عز من تشاء تو ذل من تشاء، یہ عزتیں ذلتیں یہ اللہ کے ہاتھ میں، یہ رب کریم کے ہاتھ میں۔ تو انہوں نے نا پوری تیاری، نہیں نہ آیا، دیکھنا اور کریں گے۔ اب وہ اردلی کو جب کہا نا اس آواز دینے والے کو، جج صاحب نے کہ بلاؤ اس کو، اعلیٰ حضرت نے، اس نے پتہ کیا کیا، آواز تو باہر دینی ہوتی ہے نا، وہ جج کے سامنے کرسی کے سامنے کھڑے ہو کے نا کانوں میں انگلیاں لے کے کہنے لگا احمد رضا ولد نقی علی خان حاضر ہو، اور جج کہنے لگا پاگل ہو گیا، باہر جا کے کہنے لگے جی یہی تو میرے پیر کہتے ہیں، یہی تو وہ فرماتے ہیں، یہ تو وہ فکر ادا کرتے، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے ہی بٹھا دیے۔ فرمایا جی یہی تو وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولوی تو آیا بیٹھا جمعہ پڑھانے کے لیے، اس کو اذان کیوں سناتا ہے، باہر سنا تاکہ جو رہ گیا وہ بھی آ جائے، یہی تو وہ فرماتے ہیں۔ جج کہنے لگا مولانا کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، وہ جو کہتے ہیں ٹھیک ہی کہتے ہیں، فتویٰ مسئلہ ان کے حق میں دیتا ہوں۔ یاد رکھیں اعلیٰ حضرت کا یہ کمال تھا کہ انہیں اللہ نے علم بھی دیا تھا اور سمجھانے کی طاقت بھی عطا فرمائی، ان کے اندر یہ قوت تھی، یہ ہمت تھی کہ وہ بات سمجھا سکتے تھے، لیکن جس کی شان زیادہ ہوتی ہے اس کے مخالف بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ پکی بات، اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا ہے، غوث پاک سے فریاد کرتے ہیں عدو بددین اور مذہب والے حاسد، کہتے ہیں اے غوث پاک وہ جو میرے بیگانے ہیں نا وہ تو ویسے ہی بد دین ہیں، اور جو میرے اپنے ہیں وہ مجھ سے حسد کرتے ہیں، تو ہی تنہا میرا زور بازو ہے یا غوث، کہتے ہیں تو ہی میرا زور بازو ہے، بیگانے ویسے بد دین ہے اور اپنے تو ہی ہے جو تنہا میرا زور بازو ہے۔ تو حاسدین بڑے اندر پیدا ہو گئے باہر، تو ساری زندگی فاضل بریلوی نے مقابلہ کیا۔ ایمان، اگر علم بڑا تگڑا تھا تو ایمان بھی بڑا تگڑا تھا، تگڑا ایمان۔ آپ یقین کریں ایمان بندے کا مضبوط ہونا تو دنیا کے ہر میدان میں وہ کامیاب ہوتا ہے، اور اگر ایمانوں میں کمزوری ہو، کچی کچی باتیں کرنا، ٹھیک ہے چلتے ہیں کرتے ہیں، یہ بھی صحیح ہوگا وہ بھی صحیح ہوگا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تگڑی نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث حضور نے بیان فرمائی، کسی مصیبت زدہ کو، کسی بیمار کو دیکھو تو ایک دعا پڑھ لیا کرو، تم کبھی اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہوگے۔ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا پڑھ لو بیمار کو دیکھ کر، یہ دعائیں یاد کیا کریں، یہ پڑھ لو تو جس مصیبت میں دیکھ کے کسی کو پڑھو گے اللہ تمہیں کبھی اس میں مبتلا نہیں کرے گا۔ بریلی شریف کے دائیں بائیں ہندوستان میں نا ایک مرض اکثر پھیلا کرتا تھا، اس کو طاعون کا مرض کہتے ہیں، طاعون کا مرض۔ وہ نہ گلٹیاں نکلتی ہیں انسان کے وجود پر، تو اتنا سخت ہوتا تھا کہ لوگ مر جاتے تھے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ ٹیومر ہوتا ہے نا کینسر کی گلٹیاں، یہ بھی شاید اسی کا تسلسل ہے، اور اس زمانے میں شاید اس کا نام لوگوں نے یہ رکھ دیا۔ بڑا سخت مرض تھا، تو اعلیٰ حضرت کے سامنے 2-3 مریض آئے تو آپ نے یہ دعا پڑھ دی۔ ایک دعوت کسی نے اعلیٰ حضرت کی پکائی، تو آپ کو نا چونکہ معدے میں بڑی تکلیف تھی، آپ کو پتہ ہے معدے میں گرمی بہت زیادہ ہو تو منہ پک جاتا ہے، طبیب کہا کرتے تھے کہ منہ کے چھالے بہت تیزابیت ہو، کوئی ایسی چیز کھا لیں تو اس سے نا۔ آپ ایک دعوت پہ گئے تو میزبان نے نا گائے کے گوشت کے کباب بنائے ہوئے تھے، 7 پوڑیاں تھیں۔ اب اعلیٰ حضرت کے لیے طبیب نے سخت منع کیا تھا، اگر آپ کھائیں گے فوراً آپ کے معدے میں شدید قسم کا یہ تیزابیت کر دے گی، السر کا مسئلہ بن جائے گا، منہ آپ کا چھالوں سے اور پھنسیوں سے گلٹیوں سے بھر جائے گا۔ اب جب وہاں پہنچے تو اس نے یہ پکا کے رکھا تھا۔ اب یہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں نا، ان بیچاروں کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں، بڑے مسئلے۔ یہ کئی دفعہ اپنی بچت کے معاملے میں بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جاہل تو جو مرضی کر جاتا ہے نا،
عالم نے پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہوتا ہے کہ یار یہاں نہ مسئلہ بن جائے، یہاں نہ مسئلہ بن جائے۔ اب وہ آپ کا خادم کہنے لگا حضور ان سے کہتے ہیں کہ ایک سادہ کوئی کھانا لے آئے تاکہ آپ کھا لیں، اب یہ آپ کھائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے وہ تو بات تیری ٹھیک ہے، تو بیمار ہو جاؤں گا، لیکن اب یہ آدمی ہے، اس کو میں کیسے کہوں؟ یہ کہے گا کہ میں نے اتنی محنت کی ہے اور یہ کھا نہیں رہے۔ اخلاقاً درست نہیں کہ آپ میزبان کو اب آپ کسی کو کہہ دیں تو واقعی مشکل ہوتی ہے کہ یار حد ہو گئی ہے، اتنے پیسے لگا دیے، اس کو پسند نہیں آ رہا۔ خیر چاروں ناچار آپ فرمانے لگے یار جتنا بھی کھایا جاتا ہے کھا لیتے ہیں، پھر جو ہوگی دیکھی جائے گی، بندے کا دل رکھنا بھی تو ضروری ہے نا۔ اور رب کریم کے بندوں کا طریقہ یہی ہے، اللہ کے بندوں کا طریقہ یہی ہے، دل رکھنا بھی تو ضروری ہے نا۔ اعلیٰ حضرت نے نا وہ پوڑی بھی کھا لی، کباب بھی کھا لیا، جا کے گھر آ کے رات کو لیٹے، سویرے اٹھے تو منہ سارا چھالوں سے بھر گیا، کیونکہ طبیب نے منع کیا ہوا تھا۔ اتنا بھر گیا کہ بولا بھی نہیں جاتا، منہ کھولا بھی نہیں جاتا، شدید مشکل ہے، کیا کریں؟ آپ کے بھائی مولانا حسن رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نا ایک طبیب کو لائے، بڑے سیانے کو، اس نے آتے ہی کہا ان کو تو طاعون ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو جھوٹ بولتا ہے اور تیری حکمت بھی جھوٹ بولتی ہے، مجھے طاعون نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا جناب وہی گلٹی ہے۔ فرمانے لگے تو جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ میں نے طاعون والے مریض کو دیکھ کے وہ دعا پڑھ لی تھی جو میرے نبی نے سکھائی ہے۔ تو طبیب کی بات غلط ہو سکتی ہے، میرے حبیب کی غلط نہیں ہو سکتی، حبیب کی بات غلط ہو سکتی۔ فرمایا وہ کہنے لگا جی وہی ہے، تو آپ فرمانے لگے طبیب جھوٹا ثابت ہوگا اور حبیب کی بات کو اللہ سچ ثابت کرے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں نے دعا پڑھ لی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ یقین کامل ہے۔ یہ کیا ہے بولیے؟ علامہ اقبال کہا کرتے تھے یاد رکھو غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، غلامی سے بدتر ہے بے یقین نہیں، یقین کامل، پیر کامل کہ یقین کامل؟ حالانکہ دونوں کوئی کامل ہونا چاہیے، پر یقین کامل بڑا نفع دیتا ہے۔ یقین کامل آپ یقین کریں۔ ایک درویش کی میں بات پڑھ رہا تھا تو وہ کہیں مرید ہو گئے، تو اتنے یہاں نا پیری مریدی بڑی کچی ہوتی ہے، ہو بھی سکتا ہے، پوچھ بھی لیتے ہیں کہ ایسا نہیں، مرید ہو گئے تو کسی نے ان کو کہا کہ سچی بات یہ ہے کہ بندہ کامل نہیں۔ فرمانے لگے نہیں کامل تو میں نے پکڑ لیا، میں نے رب سے کہنا اسے کامل کر، کیونکہ میرا سارا کچھ یہی ہے۔ ختم ہو گئی بات، ایک در پھڑیے تو محکم پھڑیے، ایک دئی ہو کے مریے، اللہ کر دے گا کامل، ختم ہو گئی بات۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کچی کچی باتیں کرنا، کچی کچی اور عقل کے گھوڑے دوڑانا، بس جس سے لگا لی پھر اس سے پکی لگا لی۔ یہ آپ جہالت سے، وہ آدم چشتی کہتا ہے لگا جدوں بازار ازلدا تے لوکی چوراں وانگ سدائے، کسے نے لٹ لئی علم دی دولت تے کسے ہاسے جھولی پائے، آزم ویکھ جہالت ساڈی اسی عشق خرید لے آئے، ایک جہالت ساڈی اسی۔ اور ایک شعر اور بڑا کمال ہے اس کا، چلو آ گیا ہے، اعلیٰ حضرت کا موضوع ہے نا تو مجھے بھی بڑا ہی مزہ آ رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کسے دے سر دستار امامت اس علم پڑھاون سکھیا ہے، تو کسے نے پہنے فقر دا چوغا اس زہد کماون سکھیا ہے، آزم ویخ مقدر ساڈا اساں یار مناون سکھیا ہے، ویخنا مقدر ساڈا اساں پکا پروگرام بنایا ہے، ویخ مقدر ساڈا اساں یار مناون سکھیا ہے، تے سانوے دی بڑی جاچ ہے، اساں یار نہیں سمجھ بات کی، اساں یار مناون۔ صحابہ کو پتہ ہوتا تھا کہ حضور کو منانا کیسے، وہ بندہ ڈھونڈ کے لے آتے تھے، انہیں پتہ تھا یہ کیسے مانیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ طبیب کی بات غلط ہو سکتی ہے، حبیب کی بات غلط ہو سکتی ہے، مجھے تعاون نہیں ہو سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ حکیم ناراض ہو گیا، وہ نا ڈاکٹر صاحب بگڑ جاتے ہیں کہ میرا مطلب یہ کیسے ہو گیا۔ صرف ایک عالم ہے بیچارہ جس کو سارے کہہ لیتے ہیں کہ تو غلط چل رہا ہے، ورنہ ڈاکٹر کے نسخے کے خلاف آپ بات کر سکتے، وہ کہتا ہے ڈاکٹر میں ہوں کہ تو ہے۔ تو وہ طبیب صاحب ناراض ہو کے چلے گئے، کچھ لوگ جو تھے ساتھ وہ بھی کہنے لگے کہ طبیب تو بہت بڑا تھا، پر چلو یہ کہتے ہیں مجھے نہیں ہے تو نہیں، اب سارے لوگ مانتے ہیں کہ تعاون ہے۔ رات کو نا ایک شاگرد اعلیٰ حضرت کے کان میں کہنے لگا حضور تھوڑا سا وہ میں نے بھی پڑھا ہے کہ مشورہ دوں، فرمایا دو۔ کہنے لگا جی مسواک کریں آپ، تھوڑا سا منہ کھول جائے گا، اور پھر
काली मिर्च पीस के ना थोड़ी मुंह में डाले, मुझे लगता है कि मसला हल हो जाएगा। फरमाने लगे तू मेरा मुखलस है, तू जो कह रहा है मुझे भी उसमें बेहतरी लग रही है। वो एक मिसवाक लाया, फरमाया ये मेरे नबी की सुन्नत है। थोड़ी सी मुश्किल से मिसवाक की और फिर मिर्चें ना, काली मिर्चें पिसी हुई मुंह में डाली। आधे घंटे के बाद एक कह आई और अंदर ना सारा खून जो मसूड़ों में था और जो सारा जमा हुआ था बाहर आ गया। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे बुला के लाओ उस तबीब को। वो कहता था मुंह खोल नहीं सकता, गिल्टियां बन गए, उसे बुला के लाओ, पहले मैं उसे अल्लाह का कुरान सुनाऊंगा, फिर मोहम्मद अरबी की नात सुनाऊंगा, मैं बताऊंगा कि मेरा मुंह खुला है कि नहीं खुला। बुला के लाओ। मेरा यकीन कामिल है कि हुजूर ने जो फरमा दिया है उससे बात आगे पीछे हो सकती, ये कमाल। और फिर इल्म कमाल था, यकीन कमाल था, तो अमल भी कमाल था, अमल भी कमाल। अमल आला हजरत ने पाया था, कमाल का अमल था, कमाल। देखे एक दफा ना आप ना सफर करते थे ना, जब उस वक्त ट्रेन पे सफर ज्यादा होता था। आज भी हिंदुस्तान के लोग ट्रेन पे सफर करना पसंद करते हैं। मैंने भी वहां ट्रेन पे सफर किया है, तो ट्रेन बिफोर टाइम आ जाती है, वक्त से पहले स्टेशन पे ट्रेन होती है, मजा आता है ट्रेन पे सफर करने में। तो एक दफा मैं यहाँ लाहौर से बैठा कराची जाने के लिए, तो मैंने उनसे पूछा कब पहुंचेगी? कहते तुसी बह जाओ, जो सारे पहुंचोगे तुसी भी पहुंच जाओगे। यानी हमारा ये हाल है कि वो उसने ना मुझे मतलब इतना शानदार जवाब दिया कि मैं चुप कर गया। मैं गल तो ठीक कर दा। कहते जी टाइम हूँ तुहानू किवें दसीए, क्योंकि टाइम है ही कोई नहीं, हालात ही बड़े खराब थे उन दिनों। कहने लगा बैठ जाएं, जब सारे पहुंचेंगे तो आप भी। मैं कहा चलो ठीक है, खत्म हो गई बात। तो हिंदुस्तान में ना ट्रेन का सफर ज्यादा किया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला फजल करेगा, पाकिस्तान की भी हर चीज इंशाल्लाह आगे निकल जाएगी सारे दिन। इस वतन पे अल्लाह ने बड़ा ही फजल करना है। तो सफर था। आला हजरत का तरीका यह था कि आप ये हिसाब लगाते थे कि नमाज का वक्त कहाँ आएगा, तो कोशिश फरमाते थे कि ट्रेन बदलनी पड़े तो बदल लें, लेकिन ऐसे टाइम पे जाके ट्रेन रुके कि जहां नमाज ना रह जाए। ये खास उनका तकवा था। बहरहाल एक दफा ना अजमेर शरीफ जा रहे थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के मज़ार पे हाज़िरी देने, सुल्तानुल हिंद के मज़ार पे आला हज़रत तशरीफ ले जा रहे। रस्ते में एक जगह मगरिब का वक्त हुआ, ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकी, तो आला हज़रत फरमाने लगे नीचे उतरो भाई। साथ ही ना प्लेटफार्म पे सफ़े बिछ गई, चादरें बिछ गई, मुसल्ले बिछ गए। आला हज़रत जमात करानी शुरू कर दी। रॉबर्ट नाम था स्टेशन मास्टर का। वक्त हो गया। वो जो गाड़ी का ड्राइवर था वो मुसलमान था और बड़ा अकीदतमंद था। ये अंग्रेज था, अंग्रेजों की हुकूमत थी। उसका दिल था कि मैं बुजुर्गों को नमाज पढ़ लेने दूं, पर ये कहने लगा चल टाइम हो गया, विसल दे, जो बैठ गया, जो रह गया रह गया। उसने विसल दिया गाड़ी को। आला हज़रत नमाज पढ़ते रहे, दूसरी रकअत सुकून से नमाज पढ़ी। अब वो गाड़ी को आगे ले जाते हैं, गाड़ी आगे जाती नहीं, आगे ले जाते हैं, जाती नहीं। वो रॉबर्ट जो था वो कहने लगा उसको, ड्राइवर को, चलाता क्यों नहीं? कहने लगा चल ही नहीं रही, इंजन में मसला हो गया। कहने लगा जरा पीछे करना। उसने पीछे की तो पीछे होने लग गई, आगे की तो जाती नहीं। उसको शक पड़ा कि ये मुसलमान है, शायद फेवर कर रहा है। कहता तू नीचे उतर, मैं बैठता हूँ। वो बैठा और वो आगे करता है तो गाड़ी आगे नहीं जाती, पीछे करता है तो गाड़ी पीछे जाती है। इंजीन ने उनको बुलाया, हर चीज चेक कर ली, पर गाड़ी चलती नहीं। कैसे चले? हर मुश्किल दी कुंजी यारो हाथ मर्दा दे आई। ये कैसे चलेगी? सवाल ही नहीं पैदा होता, चल सकती नहीं। अब जो उसको ना थोड़ी समझ आई, पूरी समझ के बाद ना दिल नरम हुआ। उतर के ना आला हज़रत नमाज पढ़ रहे तो बैठ गया, गौर से देखने लगा कि बड़े खुशू से, वुजू से, आजिज़ी से, दिल जमी से आला हज़रत नमाज पढ़ रहे, शौक से, ज़ौक़ से, तवज्जो से, बड़ा मुतासिर हुआ। नमाज मुकम्मल हुई ना तो ड्राइवर से कहने लगा मैंने भी साथ जाना है। वो भी गाड़ी में बैठ गया। तो आला हज़रत से फरमाने लगा, अर्ज करने लगा हुजूर ये क्या था सारा कुछ? फरमाने लगे कुछ भी नहीं, मैं रब की नमाज पढ़ रहा था, रब ने बंदोबस्त करा दिया। नमाज जो अल्लाह की थी, अल्लाह ने बंदोबस्त कर दिया है, इससे ज्यादा मेरा कमाल कोई नहीं। कहने लगा हजरत जी पहले मैंने इस्लाम सुना था, आज मैंने इस्लाम देख लिया है, आप मुझे कलमा पढ़ाएं, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। आप मुझे कलमा पढ़ाएं, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ।
اب مرید آپ کو پتہ ہے مریدوں کا اپنا ذوق ہوتا ہے. کہنے لگے حضور آپ کی کرامت ہے, آپ کی کرامت ہے کہ ایک انگریز مسلمان ہو گیا. فرمانے لگے بڑے آدمی تھے نا تو بڑے لوگ چیزیں اپنے کھاتے میں نہیں ڈالا کرتے, وہ ان چیزوں سے نفع لے کے قد نہیں اونچا کرتے. کہا جناب آپ کی کرامت ہے. فرمایا نہیں میری کرامت نہیں, یہ نماز کی برکت ہے. میری کرامت نہیں, یہ نماز کی برکت ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کی برکت سے اللہ نے اسے ایمان کی توفیق عطا فرما دی. اعلیٰ حضرت نے اپنی ساری زندگی, ایک شخص نے پوچھا کہ آپ نے ساری زندگی حضور کی نعتیں لکھی ہیں تو قبر میں جاؤ گے تو کیا کہو گے؟ کہنے لگے کہوں گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. حضور سونیا میں کیا کہوں؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. پھر کہنے لگے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. اور دیکھیے لکھنے کا انداز, کہنے لگے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دی. ان کی مہک نے دل کے, یہ نہیں کہا کہ موسم کھلا دیا ہے, دل کے, صرف حضور نے نہیں, حضور کی مہک نے, ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے, بس حضور گزر جائیں تو وہ گھر بس جاتا ہے, کوچا بس جاتا ہے. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. یہ شعر جب پہنچا نا داغ دہلوی کے پاس, اقبال کے استاد, تو وہ کہنے لگے مجھے کہنے دو ملک سخن کی شاہی, تم کو رضا مسلم, تم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. کچھ لوگوں نے ان پر بڑے بڑے الزامات لگائے, بڑے بڑے, لیکن آپ یقین کریں ان کی جو تعلیمات ہیں وہ انہی کی ہیں. انہوں نے کہا کہ سجدہ سوائے اللہ کے کسی کے لیے جائز نہیں ہے. انہوں نے کہا مزار پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہ کے دعا مانگو. انہوں نے کہا عورت کا پیر سے پردہ واجب ہے. انہوں نے دین جو بتایا ہے نا, لوگوں نے بڑے بڑے پراپوگنڈے کیے, بڑے بڑے لوگ پراپوگنڈے کرتے رہتے ہیں. سب سے زیادہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں پراپوگنڈا ہوا, لیکن کمال کی بات یہ ہے, کمال کی ایڑی چوٹی کا لوگوں نے زور لگایا, بڑی بڑی کتابیں لکھی, بڑا بڑا کچھ کہا, بڑا بڑا کچھ کیا, لیکن اللہ نے انہیں کمال دیا. انہوں نے سلام لکھا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ, ان کو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ ہر مسجد میں ہر جمعے میں ان کا لکھا ہوا سلام پڑھا جاتا ہے, ان کا لکھا ہوا سلام پڑھا جاتا ہے. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ, احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی, احمد رضا کا تازہ گلستان ہے